نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال إن الله لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. حاضرین مسجد، اللہ رب العالمین کے بے پایا اور بے شمار حمد و ثنا کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں شکر گزار ہوں اس مسجد کے تمام ذمہ داروں کا، جنہوں نے اللہ کی توفیق کے بعد یہ موقع میسر کیا کہ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہو سکیں اور کچھ پل کے لیے، کچھ گھڑی کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن سکیں. اور اسی طرح میں شکر گزار ہوں شعبہ دعوت کے ذمہ دار اپنے فاضل بھائی شیخ خوشحال تیمی مدنی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے انتظام و انصرام کیا اور انہوں نے یہ محفل اور یہ مجلس سجائی جو علم کی مجلس ہے، دعوت کی مجلس. میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ دو چیزوں میں، دو باتوں میں نظر آتا ہے. پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تعلیم کا اور لوگوں کو علم سکھلانے کا موقع ملتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو ضائع نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین کا دار و مدار اور انحصار علم پر. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا ہم اللہ تعالیٰ کی ٹھیک سے عبادت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوگی، ہم اپنے عقیدے کو نہیں جان سکتے، ہم اپنے منہج کو نہیں جان سکتے، ہم نماز کو نہیں جان سکتے ہیں، ہم روزہ کو نہیں جان سکتے ہیں، ہم حج کو نہیں جان سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں جان سکتے ہیں، اور دیگر جو اسلام کے چھوٹے بڑے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا جاننا یہ تعلیم اور علم پر منحصر. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس کا تعلق تعلیم ہے.
اور اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت کی خاطر سب سے پہلی وحی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس کا تعلق علم سے تھا۔ اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی بڑی فکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کو سکھلاتا تھا اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حد تک محدود نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بارے میں بتلایا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن پڑھیے گا تو جگہ بجگہ دعوت سے متعلق آپ کو آیتیں ملیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر۔ ڈھیر ساری آیتیں۔ خیر، آج کے اس مختصر سے درس میں قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس آیت کریمہ پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے کہ یہ جو میرا راستہ ہے، یہ میرا جو دعوت کا طریقہ ہے، یہ جو میں لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں، یہ علم کا راستہ ہے، یہ یقین کا راستہ ہے، یہ بصیرت کا راستہ ہے۔ جس راستے کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اور یہی راستہ دعوت کا راستہ جو توحید کا راستہ ہے، جو کلمہ شہادت کا طریقہ ہے، اس طریقے پر میں بھی کارمند ہوں اور وہ لوگ بھی جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو میری پیروی کرنے والے ہیں، جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، اور اسی راستے کی طرف، اور اللہ کے نبی کا راستہ کیا رہا؟ کون سا راستہ تھا؟ اللہ رب العالمین کا راستہ تھا، توحید کا راستہ تھا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات کو عبادت کے لیے خاص کرنے کا راستہ تھا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے بعد اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک آدمی سب سے پہلی جو دعوت دے گا، ایک مسلمان، ایک عالم، ایک داعی کا جو سب سے پہلی جو دعوت ہوتی ہے وہ دعوت توحید ہے، وہ دعوت توحید ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے، آپ کی زندگی بیکار ہے۔ آپ لاکھ صوم و صلاۃ کے پابند ہو اور عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، لیکن اگر آپ کی زندگی توحید سے خالی ہے، عاری ہے، آپ کے عمل کے اندر شرک ہے، آپ کے عمل کے اندر بدعت ہے، یاد رکھیے آپ کا سارا عمل بیکار ہے۔ قرآن نے کہا ہے، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے بھی شرک کا ظہور ہوتا ہم آپ کے سارے اعمال کو برباد کرتے۔ قرآن کریم میں درجنوں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کے بعد کہا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، کہ اگر یہ انبیاء علیہ السلام سے بھی مبادہ شرک کا اگر صدور ہوتا تو ہم ان کے بھی سارے اعمال کو برباد کر دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے بہت اہم ہے، اور یہی ایک طریقہ مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے، موحد کا طریقہ ہوتا ہے، شریعت کے پابند مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے۔ جہاں رہتا ہے وہ اللہ کی توحید کے ساتھ زندہ رہے گا، اور توحید کے اوپر ہی اس کی موت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ایک صحابی، بزرگ صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف داعی بنا کر داعی اللہ بنا کر بھیجا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنیے اس حدیث کو غور سے سنیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى الیمن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ صاحب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے لیے خاص دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ہمارے اس صحابی کو علم سے نواز دے، قرآن کا علم دے دے۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یہ دعا فرمائی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس، وہی صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى الیمن، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ داعی کی ذمہ داری، عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جائے، جہاں جائے گا وہ دین کا سپاہی بن کر جائے گا، دین کا داعی بن کر رہے گا، جہاں بھی موقع ملے گا وہ اللہ کی بات سنائے گا، جہاں بھی موقع ملے گا وہ حدیث سنائے گا، جہاں بھی موقع ملے گا وہ لوگوں کو قرآن کی طرف لائے گا، حدیث کی طرف لائے گا، شرک سے بچنے کی تلقین کرے گا، بدعت سے بچنے کی تلقین کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھلانے کے لیے اپنے اس صحابی کو یمن بھیجا۔ اس وقت یمن جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، مدینہ سے یمن کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، کیسے گئے ہوں گے، کتنی مصیبت برداشت کیے ہوں گے، اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ جو لوگ دعات ہیں، جو علماء ہیں، ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دعوت کا کام بہت آسان نہیں ہوتا ہے، تعلیم کا کام بہت آسان نہیں ہوتا ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، کٹھنائیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس پر صبر کرنا پڑتا ہے، چاہے سفر میں پریشانیوں پر صبر کرنا ہو، یا کہ جسمانی اذیت کو برداشت کرنا ہو، یا کہ مال وغیرہ کے کم ملنے کے اوپر صبر کرنا ہے، لیکن صبر کرنا ہے۔ بلا صبر کیے ہوئے نہ آپ تعلیم کا کام کر سکتے ہیں اور نہ بلا صبر کیے ہوئے آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لما بعث معاذا الى الیمن قال له، جب یمن بھیج رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو، تو کہا، کیا کہا کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے معاذ بھی بہت بڑے صاحب، بہت بڑے عالم تھے، صحابی بھی تھے، اور صحابہ میں بھی بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص محبت ان سے کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہا اے معاذ آپ جہاں جا رہے ہیں اور وہاں جو لوگ آپ سے ملیں گے یہ کوئی بہت ہلکے پھلکے لوگ نہیں ہوں گے۔ یمن میں یہود رہا کرتے تھے، یہودی آباد تھے، کہا کہ آپ جہاں جا رہے ہو وہاں کے لوگ باشعور ہیں، اہل کتاب ہے، صاحب کتاب ہے، اللہ نے انہیں بھی آسمانی کتاب دی تھی، ان کے پاس شکوک ہوں گے، شبہات ہوں گے، ان کے پاس باطل دلائل بھی ہوں گے، آپ کو اپنے دلائل سے مات دینے کی اور مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے جانے سے پہلے آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، تیاری کر لیجئے۔ کیا پتہ چلا؟ داعی کی ذمہ داری ہے کہ دعوت دینے سے پہلے کن لوگوں کے پاس جا رہا ہے ان لوگوں کو ذہن میں رکھ کر تیاری کرے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایسے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں جن کے پاس علم ہے، نہ وہ عربی زبان سمجھتے ہیں،
نہ ڈائریکٹ وہ قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ ڈائریکٹ وہ حدیث سمجھ سکتے ہیں، نہ علماء کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، نہ علماء کی کتابوں کی انہیں معلومات ہے، نہ مراجع جانتے ہیں، نہ مصادر جانتے ہیں، اور وہ دعوت کے میدان میں کود پڑے۔ نقصان کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اشکال کسی کی طرف سے آتا ہے، اس کا مسکت جواب ان کے پاس نہیں آتا ہے۔ اس میں دعا اللہ کے لیے نصیحت ہے کہ ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو محنت کرنی چاہیے، اور قرآن کا درک حاصل کرنا چاہیے، علماء کی تفسیریں پڑھنی چاہیے، حدیث کی جو شروحات ہیں ان شروحات کی جانکاری ان کے پاس ہونی چاہیے، اور خاص طور سے عربی زبان کا علم ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ آپ جہاں جا رہے ہو آپ کا سامنا اہل کتاب سے ہوگا، اس لیے ہوشیار ہو جائیے، تیار رہیے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقۂ دعوت بتایا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں کسی قوم میں دعوت کے لیے، آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سب سے پہلے کس بات کی آپ تعلیم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ آج کتنی ایسی جماعتیں آپ کو مل جائیں گی جو اس طریقے دعوت کے خلاف دعوت کا طریقہ اختیار کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا اور کہا سب سے پہلی جو آپ دعوت دیں گے وہ اللہ کی توحید کی دعوت ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہے اللہ کی توحید کا؟ آپ لوگ کو یہ بتلائیں گے کہ اگر کسی ذات کی عبادت ہوگی تو وہ صرف اور صرف خالص اللہ کی عبادت ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ آپ انہیں توحید الوہیت کے بارے میں بتلائیں گے، آپ انہیں توحید ربوبیت کے بارے میں بتلائیں گے، آپ انہیں توحید اسماء و صفات کے بارے میں بتلائیں گے۔ یہ مبلغ کی سب سے پہلی دعوت ہونی چاہیے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ مسجدوں میں دیگر موضوعات پر خوب تقریریں ہوتی ہیں، خوب خطابات ہوتے ہیں، کانفرنسوں میں آپ موضوعات دیکھیے گا، عجیب موضوعات آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اشتہار دیکھ لیجئے، اب جو موسم آ رہا ہے وہ کانفرنسوں کا اور جلسوں کا موسم آ رہا ہے، دیکھیے گا کہ آپ کو ایک پر ایک موضوع ملے گا، لیکن توحید کا موضوع خال ہی نظر آئے، بہت کم۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ ایک مسلمان کو اگر کسی موضوع کی ضرورت ہے سب سے زیادہ تو وہ توحید کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، 1-2 سال نہیں، 13 سال۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موضوع کو اپنی دعوت کا محور مرکز بنایا، علماء سے پوچھ لیجئے، آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، مطالعہ کرتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، قرآن میں سب سے جو زیادہ آیتیں ہیں وہ توحید سے متعلق، وحدانیت سے متعلق ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلی جو دعوت آپ یمن والوں کو دیں گے وہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ یمن والے کو یہ بتلائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ، آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یمن کے لوگ توحید پر چلنے لگے، توحید کو مان لے، تو پھر آپ انہیں بتائیں گے کہ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ یہاں بھی دعات کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ، پہلے آپ توحید کے بارے میں بتائیں گے، جب ان کی زندگی میں توحید پیدا ہو جائے گا، توحید آ جائے گی، تو پھر دوسرے مرحلے میں کہیں اگر آپ دعوت کے لیے جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اور اپنی دعوت اور تبلیغ کو چوچو کا مربع نہیں بنانا ہے، ایک ہی مرتبہ مدعوین کے سامنے، سامعین کے سامنے ساری باتیں نہیں رکھ دینی ہیں، نہیں، جو مدعو حضرات ہیں،
جو سامعین ہیں ان کے مزاج کو بھانپنا ہے، اور جب جو اہم چیز ہے اس کی دعوت پہلے دینی ہے۔ جو اہم چیز ہے توحید سب سے اہم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلی دعوت توحید کی، اگر توحید پر چلنے لگے تو پھر دوسری جو بات بتلانا وہ یہ بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 وقتوں کی نمازیں فرض کی۔ کتنے وقتوں کی؟ 5 وقتوں کی نمازیں فرض کی ہیں رات و دن میں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، کہ اگر یمن کے لوگ نماز پر بھی کاربند ہو جائے، نماز پڑھنے لگے، نماز کو قائم کرنے لگے، تو آپ تیسری بات، پہلی بات وہ توحید، اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت صلاۃ کے بارے میں کہا۔ اقامت صلاۃ، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو توحید کے اقرار تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں نماز نہیں۔ اب جہاں چلے جائیں، چاہے شہر میں جائیے، دیہات میں جائیے، چاہے جامع مسجد میں جائیے یا محلے کی مسجد میں جائیے، چاہے عشاء کی نماز میں شریک ہوئیے، فجر کی نماز میں شریک ہوئیے، آپ کو مسجد خالی نظر آئے، مسجد خالی نظر آئیں گی، حقیقت ہے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کے بعد دوسرا سب سے بڑا جو کام ہے وہ اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ مرضی میں آئے مسجد آ جاؤ، مرضی میں نہ آئے گھر میں آرام کرو سوتے رہو، نہیں، اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ مسلمان کی سب سے بڑی پہچان یہ، اور مسلمان محلے کی، مسلمان معاشرے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہاں مسجدیں ہوتی ہیں، مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بتلائی، اور تیسری بات اللہ کے نبی نے کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، کہ اگر وہ لوگ نماز میں پڑھنے لگے تو آپ یمن والوں کو یہ بتلائیے گا، انہیں یہ خبر دیجیے گا فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، کہ آپ انہیں یہ بتلائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ جو آپ مال کماتے ہیں نا، یہ اللہ کی توفیق سے کماتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، آپ کی ساری محنت بیکار چلی جائے، صبح سے لے کر شام تک، رات تک آپ کی دکان کھلی رہے، ایک بھی کسٹمر نہ آئے، کوئی گراہک نہ آئے، میرے بھائیو گراہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، مال و دولت دے کر ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کریں۔ مال کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا مال نصاب کو پہنچ جائے تو ہم بخالت نہ کریں، ہم بخیلی نہ کریں، بلکہ مال میں سے ہم متعینہ جو اور مقررہ جو زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کو بھی نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ انہیں بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، کہا فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور لے کر غریبوں پر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اہل علم نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے، نقطہ یہ بیان کیا ہے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، یعنی 8 طرح کے لوگوں کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، زکوٰۃ کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مصارف میں سے صرف ایک مصرف کا تذکرہ کیا۔ اہل علم نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ بیک وقت 8 طرح کے مصارف میں زکوٰۃ کو نہ خرچ کر کے صرف ایک طرح کے آدمی کو اپنی زکوٰۃ دے دے تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، صرف فقراء کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بقیہ جو 7 مصارف ہیں ان کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ 3 باتیں ہو گئی اس حدیث سے معلوم۔ پہلی بات شہادت، یعنی کہ توحید، جو
سب سے پہلی ہماری دعوت ہونی چاہیے اور سب سے پہلی ہماری تعلیم ہونی چاہیے، دوسری چیز اقامت صلاۃ، تیسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اے معاذ اگر یمن کے لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگے تو آپ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کہ آپ اہل یمن کے مالداروں سے اچھے اچھے مال کو زکوٰۃ کے نام پر لینے سے بچنا۔ کرائم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظ دیکھ رہے ہیں، کریمتن کی جمع، اور کریم مال کہتے بہت قیمتی مال، نفیس مال، قیمتی مال، اور نفیس مال کو نفیس مال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آدمی کے نفس کو، جان کو مال عزیز ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اسی لیے نفیس قیمتی کو کہتے ہیں، عزیز شے اور چیز کو کہتے ہیں۔ کہا کہ اے معاذ ایسا نہ کرنا کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے جا کر ان کے اچھے اچھے مالوں کو ٹارگٹ کر کے یا کہ آپ چن لینا، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ متوسط مال ہو، متوسط اور بیچ کا جو مال ہو اس مال کو زکوٰۃ کے طور پر آپ لینا۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور نقطہ ذکر کیا ہے محدثین نے، وہ یہ ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنا یہ بادشاہ کا کام ہے، یہ جو حاکم وقت ہوگا مسلمانوں کا، اس کی ذمہ داری ہے، یا کہ وہ خود کیا ہے زکوٰۃ وصول کرے، یا کہ وہ اپنے نائب کے ذریعے لوگوں سے زکوٰۃ کیا ہے وصول کرے۔ ہر ایرا گیرا اگر کھڑا ہو جائے گا، مال کا معاملہ ہوتا ہے، لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا، آپس میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ زکوٰۃ کا اصول کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے یا کہ اس کے نائبین کی ذمہ داری ہے۔ اور زکوٰۃ کیسے لیا جائے اس کا بھی طریقہ بتلایا کہ صرف اچھے اچھے مالوں کو نہیں لینا ہے، بلکہ بیچ بیچ کا مال ہو، متوسط قسم کا جو مال ہو اس کو کیا ہے زکوٰۃ کے طور پر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اللہ کے نبی نے کہا ہے معاذ مظلوموں کی بددعاؤں سے بچنا، مظلوموں کی بددعاؤں سے بچنا۔ کیوں اس کا تذکرہ کیا یہاں پر؟ اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کے نام پر صرف اچھے اچھے مال کو لے لیتا ہے صاحب زکوٰۃ سے، وہ ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فوراً کہا کہ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، کہ آپ کو مظلوم کی بددعاؤں سے بچنا ہے۔ اور مظلوم کہہ کر اللہ کے نبی نے یہ بھی بتلا دیا کہ ظلم کرنے سے بھی بچنا۔ مظلوم آدمی مظلوم کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے، کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا ہے، نہ جسمانی ظلم، نہ مالی ظلم، نہ کہ اخلاقی ظلم، کسی طرح کے ظلم کا شکار ہمیں نہیں ہونا۔ اس لیے کہ اگر ہم کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور اس صورت میں اگر وہ بددعا دیتا ہے، یاد رکھیے کہ اس کی بددعا بڑی خطرناک ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر دل سے اس کے بددعا نکل جائے، دعا نکلے وہ بھی قبول ہو جائے گی، اور بددعا اگر نکلے تو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا وَاتَّقِ دعوت المظلوم، کہ معاذ مظلوموں کی آہوں سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ یاد رکھو کہ جب مظلوم بددعا کرتا ہے، اس کے دل سے جب آہ نکلتی ہے، وہ ڈائریکٹ عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آہ کو فوراً سن لیتا ہے، اس کی بددعا کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر ظالم سے اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کا بدلہ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ہماری تمام تر باتوں کا لب لبا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم حاصل، اگر موقع ملے علم حاصل کرے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا آغاز
تعلیم سے ہوتا ہے، اور جب تک اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور دعوت کے لیے تمام تر دشواریوں کو، پریشانیوں کو انگیز کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ دعوت میں سے سب سے بڑی دعوت جو ہماری ہونی چاہیے، آپ کی ہونی چاہیے، آپ جہاں رہیں توحید کے ساتھ زندہ رہیں، توحید کے ساتھ زندہ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پریشانیاں صرف توحید کے لیے، ساری اذیتیں جو برداشت کی وہ توحید کے لیے۔ تمام صحابہ کے واقعات پڑھ جائیے، ان کی قربانیاں پڑھ جائیے، مکہ سے مدینہ ہجرت کے واقعات کو پڑھ جائیے، تمام کے پیچھے آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ توحید۔ توحید یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے اور اسلام کا خلاصہ ہے۔ اسلام کا خلاصہ توحید ہے، یاد رکھیے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر توحید نہیں ہے، خالص ایک اللہ کی عبادت نہیں ہے، تو نہ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ مومن ہو سکتے ہیں، اور نہ ہمارا کوئی عمل قابل قبول اللہ رب العالمین کے یہاں ہو سکتا ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تعلیم حاصل کر، دین کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر، عمر کے اندر برکت ڈال دے تاکہ ہم لوگوں کو تعلیم سے آشنا کریں، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائیں، اور جب تک ہم رہیں قرآن کا چراغ جلاتے رہیں، جب تک ہم رہیں سنت کا چراغ روشن کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ہمارے اس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہماری نسل کو بھی ہوگا، ہمارے بال بچوں کو بھی ہوگا، اور دیکھیے گا اس کے ثمرات ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیے، حقیر چیز نہ سمجھیے، بلکہ کوئی بھی آدمی ملتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جاتی ہے سرخ اونٹ سے بہتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لو ہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ سنو، اگر آپ کی دعوت سے ایک آدمی کو بھی فائدہ ہو گیا، ایک آدمی بھی شرک چھوڑ کر توحید پر آ گیا، بدعت چھوڑ کر سنت پر آ گیا، یاد رکھیے بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی نے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے، سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے، دنیا و مافیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کو جہنم سے آپ نے بچا دیا، ایک آدمی کو آپ نے جہنم کی آگ سے آپ نے بچا دیا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اس لیے جہاں رہیے توحید کے جھنڈے کے ساتھ رہیے، اللہ کے نبی کی سنت کے جھنڈے کے ساتھ رہیے، اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی قرآن کا خلاصہ ہے، یہی حدیث کا خلاصہ ہے، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔